طاقتور اور بڑا سازش والا ذہن تھا. یہی صلاحیت ہے ان کے دماغ میں. پھر بولا ایک کام کرو آدھا دے دو. انہوں نے بولا ٹھیک ہے آدھے کو آدھا کیسے کروں گا, ایک روز پانی آپ لے لیں گے ایک روز ہم لے لیں گے. بولا ٹھیک ہے پیسے کو پیسے دیے, حضور پاک کو پانی پیش کیا. اب کیا ہوا جب وقت آیا حضرت عثمان غنی کا انہوں نے سب کے لیے فریق کر دی. مسلمان بھی پیے, یہودی بھی پیے, جو قوم رہتی ہے سب فری پانی پیے. دوسرے روز کوئی خریدنے والا نہیں بچا. بولے ہمارے ساتھ تو دھوکا ہو گیا, تو ایک کام کرو پورا دے دو. حضرت عثمان غنی نے بولا کہ پہلے ہم نے تیری شرط مانی تھی آدھا کنواں پہ بیچا تھا, اب تیرے کو یہ شرط ماننا پڑے گی کہ اس کے آس پاس کا جو باغ ہے وہ بھی بیچنا پڑے گا. حضرت عثمان غنی نے وہ پورا آدھے کنویں کا پیسہ اور دیا. پورا کنواں بہر روم آج بھی موجود ہے. حاجی جاتے ہیں, اب تو اس میں ڈول نہیں ہے, پمپ سے پانی نکالنا پڑتا ہے, اور آج بھی تبرکات کے طور پر اس کو لے کے آتے ہیں. پورا کنواں خریدا, 7 کا باغ خریدا. آپ کو پتا چلے گا اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ میں ایک بات بولتا ہوں کہ مرنے کے بعد کس کے پاس پیسہ رہتا ہے. کچھ بخش ہیں جو اچھی اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں, جو ان کے لیے اصالہ ثواب کرے وہ اس کو ملتی رہتی ہے, اس کا نامہ اعمال بھی کھلا رہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ خیمے لگائے جا رہا ہے. یہ مسند احمد میں آیا, تو جب وہ خیمے کرے تو وہاں سے قبر ہی نکل گئی. تو جب وہ صاف ہوئی تو قبر سے آواز آ رہی تھی, مردہ پڑ رہا تھا, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. حضور پاک کو بلایا گیا. حضور پاک نے بولا کہ اللہ نے اس کو نعمت عطا کری دی ہے, اس کو بند کر دو, اب قیامت تک یہی پڑھتا رہے گا. جانے کے بعد قبر میں یہ حال ہے. محترم حضور دوستوں, وہ باغ خرید لیا گیا. تعجب کی بات آپ کو یہ ہوگی, آج تک وہ باغ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے, آج تک ان کا اکاؤنٹ کھلا ہے. باغ کی جتنی آمدنی ہوتی ہے ساری ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے. اس پیسے سے خانہ کعبہ کا غلاف بھی چھڑایا جاتا ہے. اس پیسے سے غریبوں کو, غریب ملکوں میں زکات بھی دی جاتی ہے. آج بھی جب اللہ کے رسول نے ان کو غنی کا لقب, تو عثمان بن عفان ہے, آپ جانتے ہیں, خطبے میں نام آتا ہے, ہر جمعے سنتے ہیں آپ 40 خلیفاؤں کا نام. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو غنی کا لقب دے دیا. تو غنی کا لقب ایسا دیا کہ آج بھی موجود ہے. ان کے مال سے خانہ کعبہ کا چڑھا غلاف, اور آج بھی غریبوں کو زکات دی جا رہی ہے ان کے نام. تو اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگیے طیبہ کے سقی سے. جو مانگنا ہے مانگیے طیبہ کے سقی سے. اس در کے عطا پوچھئے عثمان غنی سے. جس کو غنی کر دیا حضور پاک نے, آج تک غنی ہے. ہمارے دلوں اور نگاہوں کے پردے نہیں کھل رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. ایک شخص آیا, وہ شام کا رہنے والا, بہت قرضہ ہوا. امیر المومنین کے پاس آیا, میرے پاس بہت قرضہ ہے, 3000 اشرفی کی ضرورت ہے. آپ امیر بھی ہیں اور امیر المومنین بھی ہیں. حضرت صدیق اکبر ان کو اندر لے گئے. دروازہ تو اس نے بولا بڑا شاندار تھا, وہ خود ہی بیان کر رہا ہے کہ دروازہ تو بہت شاندار تھا, لیکن جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی چارپائی بھی نہیں تھی. ان کے گھر میں چٹائیاں بچھی ہوئی تھی. مجھے بٹھایا, پانی پلایا. بولے یار حالت تھوڑے خراب چل رہے ہیں, ایک کام کرو تم عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ. بولا کیا کہوں, جا کے آپ کا نام نہیں بولا, بس آپ چلے جاؤ, آپ کا کام ہو جائے گا. کہنا کیا ہے, بس آپ جا کے بولنا کہ میں مجبور ہوں اور حضور کا غلام ہوں. آپ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے زور سے آواز ہے عثمان غنی رضی اللہ. وہ اپنے بچوں کو چلا رہے تھے, ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ کے اندر تم شہد ملا کے کیوں پیتے ہو. دودھ خود میٹھا ہوتا ہے. اونٹ کا جاتے میں وہاں زیادہ چلتا تھا کہ دودھ خود میٹھا ہوتا ہے, اس میں شہد ملا کے پیتے ہو. فضول خرچی کیا لگا رکھی ہے گھر کے اندر. وہ باہر کھڑا, اس نے بولا رہے یار یہ کیا معاملہ چل رہا ہے, اندر تو شہد کے چمچ پہ جھگڑا ہو رہا ہے. باہر آئے, اس نے سلام کیا, وعلیکم السلام کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بولا بھائی مجھے معاف کرنا, کچھ بات تھی اس لیے میں آنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, 1 منٹ. بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے.
اندر گئے, جو بھی حلقات تھی اس وقت اس کو بٹھایا. وہ کہتا ہے کہ جب میرے لیے پہلی بار جیسے انہوں نے بٹھایا, وہ جو پہلی بار آیا تو دودھ آیا, اس میں شہد ملا ہوا. میں نے سوچا دیکھو گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا, مجھے دودھ میں شہد ملا کے دے. دوسرا کھجوروں کا حلوہ آ گیا. میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, بولا کیسے آئے ہو؟ بولا صاحب تھوڑا قرضدان ہو, بولا بس ہو گیا. انہوں نے ان کو غلام کو بلایا, کان میں کچھ کہا, ان کا غلام حاضر ہوا, اونٹ کھڑا کیا, بولا باہر اونٹ کھڑا ہے, تیرے گھر والوں کے لیے کپڑے بھی رکھ دیے ہیں, کھانے کا سامان بھی رکھ دیا ہے, وہ 6000 اشرفی بھی رکھ دیے. 6000 اشرفی بھی رکھ دیے. انہوں نے بولا کہ صاحب آپ نے تو بڑا کرم عطا فرما دیا, میرا تو پورا کام ہو گیا. اور بولا وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کو لوٹانے کمانا پڑے گا. انہوں نے کہا بیٹا یہ اونٹ بھی تجھے تحفے میں دے دیا, یہ اونٹ بھی ساتھ میں لے کے چلا. وہ گیا باہر, بولا کہ حضرت گستاخی معاف, ایک بات بتاتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں. بولا پوچھو. یوں بولا کہ آپ تو شہد کے لیے جھگڑا کر رہے تھے اندر, اور ادھر تو آپ نے مجھے نہال کر دیا. انہوں نے بولا کہ عثمان کو جو دولت ملی ہے گھر میں فضول خرچی کے لیے نہیں ملی ہے, عیش و عشرت کے لیے نہیں ملی ہے, حضور کی امت کی خدمت کرنے کے لیے ملی. تو ہم بھی ایسا دل بنائیں. 10 روپے دیتے ہیں, 1000 بار ٹٹولتے ہیں, 50 بار دھتکارتے ہیں. ارے دینا تو دو, نہیں تو چشم پوشی کر جاؤ. اللہ نے اگر سوچ لیا کہ ان کو بھی پوچھ پوچھ کے دیں گے تو ہماری تو کیا حال ہوگا. فجر میں اٹھے تھے, فجر میں نماز پڑھی, لے جاؤ. ظہر میں پڑھی, لے جاؤ. اپنے دل کا محاسبہ کریں, وہ پیدا کریں دل میں. حضرت عثمان غنی کا دور بہت اچھا چل رہا تھا. علامہ اقبال نے بولا کہ وہ دور تھا کہ رکتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا. وہ اسلام کا دور چل رہا تھا. ایک شخصیت آئی, خاص بات کو ختم کرتے ہیں. ایک شخصیت آئی, اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا. یہ یہودی تھا, یمن سائیڈ اور مصر سائیڈ کا رہنے والا تھا. یہ مسلمانوں کا لباس پہن کے یعنی مسلمان بن کے باظاہر آ گیا, اور بس اس نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا کہ بھائی آدمی تو بڑے اچھے ہیں, لیکن کیا آپ ضعیف ہو گئے. 82 سال عمر ہو رہی تھی آپ کی. 12 سال خلافت رہی حضرت عثمان غنی رضی, 2.5 سال حضرت صدیق اکبر, 10 سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 کو جوڑ لو گے اتنی خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خلافت راشدہ ہے بھائی صاحب, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, عمر فاروق رضی اللہ, عثمان غنی, مولا علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, یہ 4 خلیفہ راشدین ہیں. جو ان کی سنت پہ عمل نہیں کرے گا وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پہ چلنا پڑے. یہ 12 سال کا وقفہ تھا, اور بس وہ باتیں کرتا رہا. یہودی تھا, اس کو بھڑکایا, دیکھو اپنے لوگوں کو مصر میں لگا رکھا ہے, اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں, اپنے خاندان والوں کو نوازتے ہیں. لوگوں نے بولا کہ ابو بکر صدیق نے کے وقت میں تو انہوں نے آپتی نہیں کری, اور خلیفاؤں نے آپتی نہیں کری. آپ کون ہو آپتی کرنے والے یہاں پر؟ لیکن جو نوجوان تھے جن کا ابھی اسلام سے وابستہ نہیں ہوا تھا, نئے نئے نوجوان ہوئے تھے, وہ سب ان کے کہنے میں آتے گئے. بات یہ کہ اپنے والوں کو نوازا جا رہا ہے, اپنے خاندان کے لوگوں کو گورنر بنایا جا رہا ہے. بات اگر کسی کے ذہن میں نہیں آئے تو اس کو صاف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. کیا یہ بات سوچے میں, ہاں اگر ہم راجہ بن گئے تو بھائی ہم ہمارے بھائی کو بھی بنا رہے ہیں, بھتیجے کو بھی بنا رہے ہیں, اس کو بھی بنا رہے ہیں. آدمی کے دل میں ہو رہا ہے کیوں؟ جو قابل ہے اس کو بنایا جائے گا. اگر بھائی قابل ہے تو اس کو بھی بنایا جا سکتا, بھتیجا قابل ہے تو اس کو بھی بنایا جائے. حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر گئے تو امانتیں کس کو سونپ کے گئے؟ لوگوں کو بانٹنے کی امانتیں جو تھی ہجرت کر کے تو کس کو سونپ کے گئے؟ مولا علی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رشتہ دار تھے کہ نہیں, چچا کے لڑکے تھے کہ نہیں؟ نمبر 1, موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے, بہت بڑا آپ کو ایک سمجھئے جیسے ادھارن سمجھ لیجیے,
موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی کہ میں اکیلا ہوں فرعون کے سامنے، میرے ساتھ کسی کو کر دے، میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے دے۔ تو جو قابل ہے اس کو لگانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہودی سازش تھی، سارے بلوائی اکٹھا ہو گئے، اور جن حج کا وقت تھا مدینہ میں صرف 18 لوگ آگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج دیا، ہم ساتھ وہاں سے خبر بھیج رہے ہیں مصر سے، آپ بولو تو ابھی ہم ان کو ختم کر دیں۔ حضرت علی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے آپ ہم کو حکم دو، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، میں ان سے بات کروں گا، لیکن اگر یہ مجھے قتل کر دیں تو تم قصاص لے لینا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر خون بہے۔